اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی خلقکم من طین ثم قضى اجلا، وہی ہے کہ جس نے تمہیں بنایا ہے گارے سے اور پھر ایک وقت مقرر کر دیا ہے. یعنی یہ کہ ہم ہر شخص جو ہے جس کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے اس کا اس دنیا میں رہنے کا وقت معین ہے، اور ایک خاص اجل جو ہے اس کی اجلاً وہ یہ ہے کہ موت کا وقت معین ہے. وہ اجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے مقرر وقت اس کے پاس. یعنی ایک تو ہے انفرادی موت، جیسے کہ حضور نے فرمایا من مات فقط قامت قیامتہ، ایک اجتماعی موت ہونی ہے اس دنیا کی، وہ اللہ نے خاص چھپا کر اپنے پاس رکھی ہے، جس کا علم کسی اور کو نہیں دیا. ثم انتم تمترون مسمى عنده واجل مسمى عنده، اور ایک اور ہے معین وقت جو اس کے پاس ہے. ثم انتم تمترون، لیکن تم شک کرتے ہو. وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ، اور وہی اللہ ہے آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی. ایک ہی اللہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آسمانوں کا اللہ کوئی اور ہے، زمین کا اللہ کوئی اور ہے. ہاں فرشتے ہیں، فرشتوں کے طبقات ہیں، زمین کے فرشتے ہیں، فضا کے فرشتے ہیں، آسمانوں کے فرشتے ہیں، ہر آسمان کے فرشتے ہیں، پھر یہ کہ ملائکہ مقربین ہیں. لیکن ذات باری تعالیٰ تو ایک ہی ہے. یعلم سرکم و جہرکم، وہ جانتا ہے تمہارا چھپا بھی اور تمہارا کھلا بھی، ظاہر بھی. وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کہ تم کماتے ہو. کمانے سے مراد یہی نیکی یا بدی. وَمَا تَأْتِيهِم مِّنْ آیَةٍ مِّنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ، اور نہیں آتی ان کے پاس کوئی نشانی ان کے رب کی آیات میں سے، إِلَّا كَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، مگر یہ کہ یہ اس سے اعراض ہی کرنے کے عادی ہو چکے ہیں. ہم نئی سے نئی صورتیں بھیج رہے ہیں، نئی سے نئی آیتیں نازل کر رہے ہیں، لیکن یہ اعراض پر تلے ہوئے ہیں. فَقَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمَّا جَاءَهُمْ، تو اب انہوں نے جھٹلا دیا ہے حق کو جبکہ ان کے پاس آ چکا. اب یہ قد کذبوا جو ہے اس کا اندازہ کیجیے آپ کہ چونکہ یہ مکی دور کے آخری زمانے کی صورتیں ہیں، تو گویا کہ 12 برس تقریباً ہو چکے حضور کو دعوت دیتے ہوئے. اس حوالے سے ابھی تک جو لوگ اڑے ہوئے ہیں وہ گویا کہ پوری طرح ضد پر ہٹ پر جو ہے وہ پوری طریقے سے جم چکے ہیں. فقد کذبوا، بے شک جھٹلا چکے ہیں ان لوگوں نے، جھٹلا دیا ہے بالحق کے حق کو، لما جاءہم جبکہ ان کے پاس آیا. فسوف یاتیہم انباء ما کانوا بہ یستہزئون، تو اب جلد ہی ان کے پاس آ جائے گی حقیقت اور خبر ان چیزوں کی جس کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے. یعنی یہ مذاق اڑاتے تھے کہ عذاب عذاب عذاب، دھمکی دیتے ہوئے محمد کو 11 سال ہو گئے، 12 سال ہو گئے، کان پک گئے ہمارے، عذاب آئے گا عذاب آئے گا عذاب آئے گا. کوئی عذاب آیا نہیں، خالی دھونس جماتے ہیں. تو اس کا جو استہزاء کرتے تھے، اب عنقریب وہ دور شروع ہو رہا ہے کہ پھر جن چیزوں کا یہ مذاق اڑایا کرتے تھے اس کی حقیقت ان پر کھلنی شروع ہو جائے گی. یہ سمجھ لیجئے کہ اس جو گروپ کی 2 صورتیں ہیں یہ مکیات انعام و اعراف، اس کے بعد سورہ انفال اور سورہ توبہ میں مشرکین مکہ کے لیے عذاب الہی کا بیان ہے. اس لیے کہ عذاب کی پہلی قسط ان پر غزوہ بدر میں آئی ہے، لہذا غزوہ بدر پر مشتمل ہے اس کے حالات پر سورہ انفال، اور ان کے عذاب کی آخری صورت وہ ہے کہ جو سورہ توبہ میں آئی ہے. لہذا یہ 2 صورتیں کہ جو مشرکین مکہ یا مشرکین عرب پر اتمام حجت کی صورتیں ہیں، انعام و اعراف ان کو جمع کر دیا، اور پھر ان پر عذاب الہی کی جو صورتیں ہیں ایک ابتدائی اور ایک اختتامی شکل کی حامل، ان دونوں کو یکجا کر دیا. تو 2 مکی 2 مدنی کا یہ گروپ بن گیا. الم یروا کما اہلکنا من قبلہم من قرن مکناہم فی الارض ما لم نمکن لکم، کیا انہوں نے دیکھا نہیں کہ کتنی ہی ہم نے نسلوں کو اور قوموں کو ہم نے ہلاک کیا جنہیں ہم نے زمین میں تمکن عطا فرمایا تھا جو تمہیں عطا نہیں کیا ہے. قوم عاد کتنی زبردست قوم تھی، اسی جزیرہ نما عرب میں آباد تھی، تمہیں اس کے حالات کچھ معلوم ہیں، قصے تمہیں معلوم ہے. قوم سمود کتنی بڑی قوم تھی، جتنا دبدبا اس کا تھا، جس طرح کہ اس نے اپنے پہاڑ تراش کر اور چٹانیں تراش کر محل بنائے تھے. ذرا تصور کرو اے قریش مکہ، تمہیں تو وہ چیزیں نصیب بھی نہیں ہوئی ہیں. تو جب ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مِّدْرَارًا، اور ہم نے ان پر آسمان بھیجا موسلا دھار، یعنی ان پر خوب بارشیں برسائی ہم نے. اور بارش ظاہر بات ہے ماہ مبارکہ ہوتا ہے، اس سے زمین کی روئیدگی نکلتی ہے. وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمْ، اور ہم نے دریا بہا دیے، نہریں بہا دی ان کے دامن میں، ان کے نیچے. فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ، تو ان کو بھی ہم نے ان کے گناہوں کے پاداش اور اعراض اور کفر کے پاداش میں ہلاک کر دیا. تو مطلب یہ ہے کہ پھر تم کس کھیت کی مولی ہو؟ تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی سنت اور اللہ کا قانون بدل جائے گا؟ وَأَنشَأْنَا مِن بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ، اور ہم نے ہر ایک کو ہلاک کرنے کے بعد پھر ایک اور قوم کو اور ایک اور نسل کو اٹھا دیا.
وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ۔ اب یہ اصل میں اس آیت کو سمجھ لیجیے، آیت نمبر 7 جو ہے یہ اس سورہ مبارکہ کا سب سے بڑا مرکزی مضمون ہے کہ حضور پر آخری دباؤ ڈال دیا تھا قریش نے کہ آپ اگر رسول ہیں اور رسالت اپنی ہم سے بنوانا چاہتے ہیں تو کوئی حصی معجزہ ہمیں دکھائیے، ایسا معجزہ جو اب آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ مردہ کو زندہ کیجئے، آسمان پہ چڑھ کے دکھائیے، مکے میں ابھی کوئی باغ بنا دیجئے، یہاں کوئی چشمہ نیا نکال دیجئے، کوئی سونے چاندی کا محل دکھا دیجئے، آسمان سے اترتے ہوئے کتاب لے کر اترتے ہوئے ہم دیکھیں آپ کو۔ تو یہ ان کی طرف سے تقاضا جو ہے زور پکڑتے پکڑتے پکڑتے، اور یہ آپ دیکھیں کہ مسلسل چلے گا معاملہ۔ اب یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ یہ تھا کہ ہم نے ایسا کوئی معجزہ نہیں دکھانا۔ اب یوں سمجھے آپ کہ یہ چکی کے دو پارٹ تھے جن کے درمیان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آ گئی۔ بظاہر لوگوں پر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ بھئی ہمارے جو یہ سردار ہیں قریش کے ٹھیک ہی تو کہہ رہے ہیں، عوام الناس کے اوپر یہ اثر پڑ رہا ہے کہ یہ رسالت کے مدعی ہیں، نبوت کے مدعی ہیں۔ موسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بتاتے ہیں، عیسیٰ نے کیسے معجزے دکھائے تھے یہ خود بیان کرتے ہیں، کیا وجہ ہے پھر کیوں نہیں معجزہ دکھاتے؟ تو گویا کہ ان کے لیڈروں نے عوام کی مت مار دی تھی، اور عوام جو ہے وہ کہہ رہے تھے کہ گویا کہ ان کی حجت محمد پر قائم ہو چکی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ادھر اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ ہم نے ایسا معجزہ نہیں دکھانا، جو بھی حق کا طالب ہے قرآن ہم نے نازل کر دیا ہے، یہی معجزہ ہے۔ تو یہ جو ہے رد و قضا اس میں جو ہو رہی ہے، اور اس میں واقعہ یہ ہے کہ کسی جگہ پر تو جا کر انسان کانپ اٹھتا ہے تصور کر کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جان تھی، جان مبارک آپ کی کس قدر ضیق میں آ چکی تھی۔ ادھر اللہ کا فیصلہ اٹل ہے، ہم نے نہیں دکھانا۔ ادھر وہ کہہ دکھاؤ، اگر تم ہو واقعی، اگر نبی ہو رسول ہو تو معجزہ کیوں نہیں دکھاتے؟ تو اس کے درمیان گویا کہ ان کے لیے، اور یہ اس کا مرکزی مضمون ہے سورت کا، اور کچھ آگے چل کر جب یہ اپنے کلائمیکس کو پہنچے گا تو واقعہ یہ کہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ فرمایا وَلَوْ نَزَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ، اگر ہم نے اتار دی ان پر کوئی کتاب جو کہ کاغذوں میں لکھی ہوئی ہے، فَلَمَسُوهُ، اور وہ اسے چھو بھی لیں بِأَيْدِيهِمْ اپنے ہاتھوں سے، لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اس وقت بھی یہ کافر یہی کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، ہماری آنکھوں پر اثر ہو گیا تھا، ہماری نظر بندی کر دی گئی تھی۔ جس نے نہیں ماننا اس نے نہیں ماننا ہے، البتہ ہوگا کیا، ہم ایسا معجزہ دکھا دیں گے کہ مہلت ختم ہو جائے گی، پھر فوراً عذاب آئے گا۔ اس لیے ابھی ہماری رحمت کا تقاضا یہ ہے، ہم انہیں مہلت اور دینا چاہتے ہیں، ابھی اور اس کو دودھ کو بلونا ہے، شاید اس میں سے کچھ اور مکھن بھی نکل آئے، اس لیے ہم معجزہ نہیں دکھا رہے۔ معجزہ دکھائیں گے، مہلت ختم ہو جائے گی، عذاب فوراً آ جائے گا۔ صدق اللہ العظیم۔